بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 مارچ 2026 ہے۔ آج کا آپ کا عنوان ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اور آپ کا جو آج کا اصل یعنی کہ حاصلات طلب ہے وہ ہے جی اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کو پہچان سکیں اور ان کو استعمال کر سکیں، یعنی کہ اسم کی جو اقسام ہیں ان کی بناوٹ کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکیں اور اس کو استعمال کر سکیں کہ اس کو استعمال کیسے کریں۔ جی آج کا آپ کا کویشچن نمبر 9 ہے، چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں اور اسے محنت کی تلقین کریں۔ اس کویشچن کو سولو کرنے سے پہلے ہم خط کا نمونہ دیکھ لیتے ہیں کہ خط لکھتے کیسے ہیں۔ سب سے پہلے یہ اپنا جو جہاں سے آپ خط لکھ رہے ہیں، اتحاد کالونی یہاں پہ لاہور لکھا، آپ نے اپنا ایڈریس، یہ خط لکھنے والا ہے وہ اپنا ایڈریس لکھتا ہے، اور یہ نیچے والی لائن ہے اس کے اوپر ڈیٹ لکھی جاتی ہے، جو تاریخ ہوتی ہے موجودہ جس دن آپ خط لکھ رہے ہیں، اس سے نیچے والی لائن پہ درمیان میں آ کے پیارے ابا جان جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں، بھائی کو لکھ رہے ہیں، دوست کو لکھ رہے ہیں، ابا جان کو لکھ رہے ہیں، والدہ کو لکھ رہے ہیں، جس کو لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھ رہے ہیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ الگ لائن پہ لکھنا ہے۔ پھر اس کی یہ جو آپ کا مضمون ہوتا ہے یہ سارا ادھر لکھنے کے بعد نیچے والی لائن پہ آپ نے والسلام لکھنا ہے، اور آپ کا وہ بھائی ہے، بیٹا ہے، جو بھی ہے جس کو آپ خط لکھ رہے ہیں اور نیچے آپ نے اس کا لکھنا ہے کہ آپ اس کے بیٹے لگتے ہو، بھائی لگتے ہو، اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھ دینا، یہ خط لکھنے والے کا نام ہوتا ہے نیچے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنا خط جو ہے وہ کرتے ہیں۔ جی سوال تھا 9، چھوٹے بھائی کے نام خط اور اسے محنت کی تلقین کریں۔ یہ چھوٹے بھائی کے نام خط، یہ ہیڈنگ لکھی ہم نے یہاں پہ، امتحانی کمرہ 8 اپریل 2000، آپ جو بھی ڈیٹ ہوگی اپنی وہ لکھنا ہے، جیسے آج 27 اپریل 2026، پیارے بھائی جان السلام علیکم، یہ الگ لائن پہ جیسے طریقہ کار پہلے بتا دیا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں میں آپ کے رزلٹ کے بارے میں معلوم ہوا، مجھے افسوس ہوا کہ رزلٹ اچھا نہیں تھا، آپ 2 کتابوں میں فیل تھے۔ پیارے بھائی، دنیا کی ہر چیز اور ترقی محنت سے ہے، میں آپ کو محنت کی تلقین کرتا ہوں تاکہ آپ اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ گھر میں سب خیریت سے ہیں، والسلام، آپ کا بھائی، اور اپنا نام لکھنا ہے آپ لوگوں نے، یہاں پہ محمد اسماعیل لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 11 ہے، یعنی دیے ہوئے آغاز سے محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی کے موضوع پر ایک کم از کم جو ہیں وہ 175 الفاظ کا مضمون۔ تو یہ جو آپ کا مضمون جیسے شروع ہو رہا ہے اس سے آگے آپ نے خود مکمل کرنا سب نے۔ ایک کسان کے 3 بیٹے تھے، تینوں کاہل تھے۔ کسان اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کسان شدید بیمار پڑ گیا اور اسے اپنے بچنے کی کوئی امید نظر نہ آئی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو سدھارنے کی ایک ترکیب سوچی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ میں نے کھیتوں میں ایک خزانہ چھپایا تھا، اور آپ لوگ جو ہیں وہ خزانہ جو ہے وہ کھیتوں میں جو ہے وہ تلاش کریں، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خزانہ میں نے کہاں پہ چھپا دیا۔ تو کسان کی وفات کے بعد جب انہوں نے کھیتوں کی کھدائی شروع کی تو خزانہ بہت انہوں نے تلاش کیا لیکن خزانہ ملا نہیں۔ تو آخر میں انہوں نے وہ جو کھیت جو تھے وہ مطلب ہل چلانے کی نوبت ہی نہیں تھی، اتنے زیادہ زرخیز ہو گیا تھا تو انہوں نے اب وہ ہل جو چلائے تھے یا کھیت جو بوئے تھے اس میں انہوں نے بیج ڈال دی، اور بیج ڈالا تو ان کی جو فصل تھی وہ بہت اچھی ہوئی، اور اس سے جو تھی ان کی جو محنت جو انہوں نے کی تھی وہ رائے گاہ نہیں کی گئی، اور انہوں نے بہت اچھی جو فصل لی اور اس سے وہ بہت زیادہ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جو محنت ہے وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو یہ آپ نے مضمون ہے، یہ اچھی طرح خود سے لکھنا ہے سب بندوں نے، 175 الفاظ پر جو مشتمل ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جی تو آج جو آپ نے ہوم ورک کرنا ہے وہ کویشچن نمبر 9 ہے، چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں اور اسے محنت کی تلقین کریں۔ یہ آپ نے جو کویشچن ہے یہ اس کو ہوم ورک پہ لکھنا ہے، اور سب بچے سے گزارش ہے کہ جن بچوں نے اپنا ہوم ورک پورٹل پہ اپڈیٹ نہیں کیا تھا وہ اپنا ہوم ورک وہ پورٹل پہ اپڈیٹ کریں تاکہ آپ کا ہوم ورک چیک بھی ہو ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے، آمین۔